أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او بریالۍ خاورې دلته د پېښور په دې حال کې راغونډ شوو ډېرو درنو شوقلورو بهادرو پښتنو قبایلو د مختلفو سیاسي پارټیو رهبرانو د تحریک انصاف ښاغلو ملګرو له اوله خو د اقبال خان او ساجد مومند او د هغو د ټولو انډیوالانو د زړه له کومې شکریا ادا کوو چې دا جرګه یې راغونډه کړې ده او موږ یې دې جرګې ته راوبللو. عزیزانو، پښتانه هغه خبره ډېر په پام کوي. دا د ډېرو درنو پښتنو جرګه ده. په جذباتي نارو هم کله کله جذبات هم غواړي، خو هغه خبره ساتل بیا غواړي. دلته موږ دې لپاره نه یو راجمع سوي چې چاته ښکنځل وکړو، چاته سپک ووایو. خپله خبره په پاکو ټکو د اسلام په رڼا کې، د انسانیت په رڼا کې، د اقوام متحده د منشور په رڼا کې ږدو او جهان ته هم وایو، پاکستان ته هم وایو چې بدي مه راسره کړه. نو عزیزانو، نن سبا پارلمنټ کې زموږ تقریرونه هلته راسنسر شي. نن مولانا صاحب تقریر وکړه، بیا چې پوښتنه وکړه ورته یې کړه، سنسر اقبال یې نه پرېښود. نو مولانا صاحب هم ویل، موږ هم دا ویل چې پارلمانونو خپله مکلمه بایدلې ده چې په یو ملک کې هر څه په پیسو خرڅېږي، هر څه په پیسو رانیول کېږي. د امریکې یو جج ته چا وویل د ایمل کاسي په کیس کې چې تا داسې ولیکئ د پاکستانیان د پیسو دپاره نور هم خرڅوي، او دا موږ ثابته کړله. اوس دوی د پاکستان پارلمان یا چې د پاکستان زرنماګان بولي، هغه وایي تاسې به رښتیا نه وایاست، ګزاره به په دروغو کوئ. الله پاک وایي تاسې به دروغ نه وایاست. لعنت الله علی الکاذبین. اوس نو موږ څه کوو؟ یو هغه پاکستان دی، ټینکونه یې دي، پوځونه یې دي، وایي رښتیا بند دي. یو هغه بادار دی چې زموږ د ټولو خالق دی. وروره ستا ټینکونه دې خدای لري چې څومره ډېرې توپې لرې، ور واچوه خپل دانې، خپل کارتوس، موږ به رښتیا وایو. رښتیا دا دی چې د پاکستان دغه الیکشن تر ټولو دروغجن او د غلا الیکشن. رښتیا دا دی چې د دې پارلمنټ سیټونه که دا صوبه ده، که بله صوبه ده، که بله صوبه د بلوچستان کې لږ، دا ټوله واضح اکثریت تحریک انصاف ګټلي. نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر! غواړو امن، غواړو امن، غواړو. زه عزیزانو خالي دا خبره کوم، دلته ډېر پوهان خلک ناست دي، مشران خلک ناست دي، خاص کر تعلیم یافته ځوانانو ته وایم چې تاسو مهرباني وکړئ انډیپنډنټ ایکټ وګورئ، د ازادۍ ایکټ د پاکستان، د هغه په درېیمه ماده کې که زما یو که اردو کې به ډېرې وکړم، هغه به اردو زما ستا ده، هغه به وډزو، هغه به وبکړو انشاءالله. دا راته وایي دا زموږ باندې هغه دی کوربه دی، د کوربه خبره منل ضروري ده. اشرفزادې والا خو که څه متل کوي، وایي ولما د کوربه غویای دی. نو ما ته ده وویل چې اردو بالکل جرنلسٹ صاحبان آپ بھی ہماری یونیورسٹی کے طالب علم مرد و زن سارے مہربانی کر کے
آپ پاکستان انڈیپینڈنس ایکٹ پڑھ لیں، مادہ میں بھول رہا ہوں تیسرے مادے کا پہلا جز یا دوسرے مادے کا تیسرا جز، اس میں ان علاقوں کا ذکر ہے کہ یہ علاقے پاکستان کی تشکیل کریں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ بنگال، سندھ، بلوچستان کا پشتون علاقہ جس کو برٹش بلوچستان کہتے تھے، کلات، خامان، مکران، لسبیلا، جان مکسی اس میں شامل نہیں۔ بلوچستان کا پشتون علاقہ NWFP کا وہ علاقہ جو ریفرینڈم کے بعد رہ جائے گا، اور سندھ یہ پاکستان کی تشکیل کرے گا۔ پاکستان انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں نہ قبائل کا ذکر ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، نہ کلات کا اسٹیٹ، مکران کا اسٹیٹ، اس کا اسٹیٹ کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ پھر انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں علاقوں کی تعریف کی گئی ہے، یہ ہے۔ مرجان صاحب کو تو انگریزی آتی ہے، ہمارے جرنلسٹ صاحبان بھی اس میں ٹرائبل ایریاز مرجان خان جی بہت نصیب۔ Tribal area means the areas along the frontier of India or in Balochistan which are not part of British India or of Burma or of any Indian state or of any foreign state. They are free people. Why? Chikabayal mana dada chida na the Burma barkhadi na the Hindustan barkhadi نہ د بل آزاد ملک برخه دي، دا آزاد خلک دي پخپله. د پاکستان د جوړېدو بعد په شپږ څلوېښت کې لارډ ویول د پاکستان د جوړېدو بعد لارډ ویول په لنډي کوتل کې 1946 لارډ ویول په لنډي کوتل کې و جرګه ته وایي ته به دغه ناست فردي به مې شینواري به مې لاهوري به مې نور وګړي به مې هغه ته دا وایي چې ستاسې شاوخوا چې کوم کار روان دی په هندوستان کې دا ستاسې د ازادۍ سره هېڅ کار نه لري. تاسې به خپله خبره بیا چې دواړه ملکونه جوړ سو تاسې به خپله د خبره د هغو سره وکړئ. You are independent people. بل ځای ورته وایي چې زموږ د تګه بعد چې انګریزانو د دې مشرانو د باجوړ په پاکستان کې ایجنسي شوه او زه په پاکستان کې د نور پنځه ایجنسۍ په هغه کې هغه ورته وایي چې زموږ لاړو زموږ او ستاسې منځ کې چې کومې معاهدې وې دا سیز ختم شو. تګ پوشه کار نه پوشه. دا د قبایلو آئیني حیثیت دی. دا د پاکستان آئین دی ما راخستی. د پاکستان د زاړه آئین 280 مادي 280 په دې کې صرف 3 مادې قبایلو ته لاګو دي. اوله کې د قبایلو بیان دی، په 256 کې قبایلي علاقې ته تقسیم شوي دي، په 240 کې د قبایلو ذکر. یعنې که موږ پښتون افغان وطن داسې واخلو نو د قبایلو پورته آزاد افغانستان و، هغه د هېچا سره نه و. قبایل نور په هر شي کې آزاد و. په 3 پړي د پښتو ټکی به استعمال کړم، پړی ډېر سخت دی. په 3 پړي د پاکستان سره تړلي وو. دا موږ را تر پېښور دا ملک د پاکستان برخه. دا د قبایلو آئیني حیثیت دی. دغه اوس سپیکر چې ناست دی، دا اوس سپیکر ایاز دی ستاسې د کوره راوځي، زه یې پېژنم، نایاب دی. اوس مې خفه کړی دی، سلام هم ورسره کوم، ورځم هم دی. دی سهار د کوره راوځي، دا څلور کله وایي، قل اعوذ یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ده تراتب
كلون ماني قسم واخر شدا پارلمنت رشدا پارلمنت کې دروځل پاتې دا پر سره راغی زه پارلمنت کې ناس وم د قبایلو د انضمام خبره چومې کوي قبائل کے انضمام کی جو بات ہو رہی میں واپس پشتو پہ آ گیا تھا یہی آیا اسپیکر تھا اس دن قبائل کے انضمام کا ذکر ایجنڈے میں نہیں تھا ذکر نہیں تھا 2 منٹ میں صرف 2 منٹ میں 2 منٹ میں شلوارو پرندو وزیرو مسعود واش پہ کشیر دے 2 منٹ میں کہہ دیا کہ بابا آج ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قبائل پاکستان کا حصہ بن گئے 2 منٹ میں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنے مسئلے عالمی عدالت لے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس قبل چوکتری کرنے پڑی زما تشرا وعدہ دا کدا خبریں گڑولا زه انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ته ځم او قواعد د ماسل پنځه کسې چې ورونه په زور نیولیو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ته موږ ناشته وي پرابلم څه دی کیوں آپریشن ضروری کیوں ہے آپریشن کس لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بدبختی سے پشتون بلوچستان کا پشتون قبائلی علاقے کا پشتون راتا کا پشتون اور خیبر پختونخوا کا پشتون یہ اگر اکٹھا ہو جائے ان کی زمین پنجاب کی زمین سے زیادہ ہے ان کی زمین سندھ کی زمین سے زیادہ ہے ان کی زمین بلوچ کی زندگی سے زیادہ ہے اور سورہ رحمان میں یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں سورہ رحمان میں اللہ پاک نے جتنی بھی نعمتیں بیان کی ہیں وہ آپ کے وطن میں ہیں پھر سوال یہ ہے کیوں ہمارے لاکھوں افراد محنت مزدوروں کے دبئی کی گرمی میں کام کر رہے ہیں کیوں اس بات کے بہادر بچے کوئٹہ کے کوئلے میں مر رہے ہیں پاکستان میں موجودہ پاکستان میں پنجابی ہے سرائکی ہے پشتون ہے بلوچ ہے سندھی ہے یہ بات واضح ہے نہ کوئی کسی کا آقا ہے نہ کوئی کسی کا غلام ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا ہے پشتون اپنے وطن پہ آباد ہے سندھی اپنے وطن پہ آباد ہے بلوچ اپنے وطن پہ آباد ہے پنجابی اپنے وطن پہ آباد ہے خدا ان کے وطنوں کو جنت الفردوس بنا دے ان کو مبارک ہمارا وطن پشتونخوا وطن اس کے وسائل پہ قرآن کریم کی روح سے بھی اقوام متحدہ کی روح سے بھی پاکستان کے آئین کی روح سے بھی انسانیت کی روح سے بھی ان وسائل پہ سب سے پہلا ہمارے بچوں کا ہے ہماری بدقسمتی تو نہیں ہے لیکن اس وقت بدقسمتی ہے ہماری بدقسمتی تو نہیں ہے دنیا کے آپریشن ہمارے وسائل پہ قبضے کے لیے کیے جا رہے ہیں پشتونخوا وطن کے بہت سارے خصوصیات ہیں زانگڑتیاں مل رہی اپریل مئی میں پاکستان اور ہندوستان کی تمام شہروں میں آگ اگلتے ہیں آگ اگلی جاتی ہے اور یہ وطن اس وطن میں تھرا مالکن سوات دیر جنوبی پشتونخوا کے پہاڑی علاقے انٹرنیشنل ایئر کنڈیشن علاقے ہیں اگر یہ امن ہوگا دنیا جہان گرمیوں سے آپ کے وطن آئے گی دنیا جہاں کے لوگ گرمی سے بھاگ کے آپ کے وطنوں میں 3 مہینے کے لیے کمرے کرائے پہ لیں گے یا رہیں گے پشتونخوا وطن بدھ مذہب کی بہت بڑی مذہبی قرارگاہ اور مرکز ہے بدھ میں ایک کوریا بدھزم میں چائنا بدھزم میں جنوبی کوریا یہ سب بدھ ہیں اگر یہاں امن ہوگا جاپان بدھ مذہب کے جو خانقاہیں ہیں آپ کو اربوں ڈالر دے گا قصدن اور آمدن یہاں بدامنی پھیلائی جا رہی ہے صرف بری کی 2 گلیاں صرف بلی کی 2 گلیوں میں امن ہے وہاں جا کے گرمی میں رہو
فلانا گھوڑا گڑی مت جاؤ پٹھان خطرناک ہے وہ لوگوں کو گولی مارتا تھرا مت جاؤ افریدی پاگل ہے جنوبی پشتونخوا مت جاؤ یہ پٹھان پاگل کوئی پاگل نہیں ہے پشتون انتہائی ملنسار لوگ ہیں ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں لیکن غلاموں کی حیثیت سے نہیں غلاموں کی حیثیت سے نہیں ہم یہاں پاکستان کے 5ویں حصے کے حصہ دار ہوں گے یہاں انگریز کی بادشاہی تھی چوریاں کم تھی حالانکہ وہ ہمارا وطن لوٹ رہا تھا ہمارے وطن کے وسائل لیکن اس نے ہمیں بہترین یونیورسٹیاں دی بہترین پولیس سسٹم دیا بہترین جوڈیشری دی بہترین عدلیہ کا نظام دیا جب سے پاکستان بنا کم از کم ہزاروں میل کی ریلوے لائن ہم کھا چکے کالا باغ سے جو ٹرین چلتی تھی مالاکنڈ کی طرف جو ٹرین چلتی تھی کوئچہ اور جوڑ کے درمیان جو چلتی تھی لنڈی کوتل فلانا یہ ہم کھا چکے غائب کر چکے آج حالت یہ ہے کہتے ہیں پیسے نہیں ہمارے پاس پیسوں کا راستہ ہم بتاتے ہیں وومن ایجنسی سنگ مرمر سے پاور سے بڑی ایجنسی ہے وزیرستان دنیا جہاں کے سونے سے بڑا وطن ہے خیبر پختونخوا جپسم پلانا آپ یہاں آ کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ہاتھ جوڑتے ہیں خدا کے لیے ہمیں مت چھیڑو IMF ورلڈ بینک فلانا اس سے آپ نے 200 کروڑ روپے یا ارب روپے لے لیے ہیں بتائیں آپ نے وزیرستان میں کتنا خرچ کیا ان میں سے چرا میں کتنا خرچ کیا بلو میں کتنا خرچ کیا خرچہ کے علاقے میں کتنا خرچ کیا کوچا میں کتنا خرچ کیا آپ کھائیں گے لائیں گے اور حساب ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ IMF کا جو روپیہ آپ نے پشتون وطن میں صرف کیا ہے اس کا میں ذمہ وار ہوں باقی تم جانو تمہارا سود جانے اور اگر ہمیں بھائی سمجھتے ہو ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور 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 منپخپلا خاورا منپخپلا خاورا منپخپلا خاورا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پشتون آپ سے محمد علی جناح گاندھی فلانا ہم نے انگریزوں کو کیوں نکالا کیا ہمیں ان کی آنکھوں سے دشمنی تھی ہمیں ان کی مذہب سے دشمنی تھی ان سے بڑا بہترین سڑکیں ہمیں دی تھی اصل میں ہم اپنے وطن پہ حکمرانی کرنا چاہتے تھے ہم پشتون پاکستان کی حکمرانی میں 5واں حصہ چاہتے ہیں افواج میں بھی 5واں حصہ ہر ڈپارٹمنٹ میں 5واں حصہ ہر خزانے میں 5واں حصہ ہر زندگی میں 5واں حصہ ہمارے وطن پہ پشتو زبان ہوگی پنجابی کی اپنی زبان ہوگی سندھی کی اپنی زبان ہوگی بلوچ کی اپنی زبان ہوگی کہتے ہیں پیپلز پارٹی محترم زرداری صاحب کہتے تھے پاکستان کپے بالکل کپنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں آپ صدر صاحب ہیں پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہے قومی اسمبلی سینیٹ اور صدر پاکستان آپ پارلیمنٹ کو لکھیں کہ پشتون علاقے کے معدنیات پہ آئینی طور پہ پہلا حق پشتون بچے کا ہے بلوچ علاقے پہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس پہ پہلا حق بلوچ سارا مت دو ہم کو لیکن آپ کو اتنا دینا پڑے گا کہ ہمارے لاکھوں مزدور جو اس طرح ہم پشاور کی گرمی میں پنکھوں میں پسینے میں بھرپور ہیں ہمارے بچے لاکھوں عربی دنیا میں وزیر مسعود شروانی کٹک مروت کیوں ہم نے ان بچوں کو لانا ہے اور وہ تب آئیں گے جب ہمارے ان وسائل پہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیے تھے ہمارے بہادر باپ دادوں نے اس کو سنبھالا تھا اگر آپ کو IMF کے میں خمار ہوں بلف اگر آپ کو واقعی مشکل ہے IMF کے قرضے آپ مومن کے سنگ مرمر پہ اختیار مومن قبیلے کو دے دیں
افریدی کو اپنے وسائل بھی اختیار دے دیں، مروت کو اپنے گیس اور تیل بھی اختیار دے دیں، خرچہ کو اپنے علاقے پہ دے دیں، آپ آرام سے بیٹھیں، ہم IMF کا قرضہ اتار دیں گے اور پاکستان کا جھنڈا تمہارے باپ کے دادے کے قدم پہ بلا کر اگر اس ملک کو چلانا ہے، افغانستان سے لڑائی غلط، نو کسی طرف نہیں. کیا کیا ہے افغانستان میں؟ دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، دہشت گردی کی ڈیفینیشن بھی ہم کر رہی ہے. دہشت گردی پاکستان کا ایک کرنیل ریکارڈ پہ ہے، کرنل امام، وہ کہتا ہے میں نے 90,000 بدماشوں کو ٹریننگ دی، 90,000 جس میں عرب بھی تھے، جس میں عجم بھی تھے، جس میں پشتون بھی تھے، جس میں سب پتہ نہیں کیا چچل مچل سب بلا تھے، اور ان کے لسٹ نہیں رکھی. سرکار ہم سوچ ساتھی نمونہ ساتھی 90,000 ایسے چلتے پھرتے خطرناک لوگوں کو آپ کی دنیا میں چھوڑ دیا جو ایسے بھی لوگوں کو اڑا سکتے تھے. جو بڑے بڑے پلوں کو اڑا سکتے تھے. یہ شریف آدمی وزیرستان کا ہے، میں جانتا ہوں. یہ سارے میرے عزیز لوگ رشتےدار ہیں، ان سے ابھی پوچھ لو. یہ اسد کیسر ہمارا اسپیکر رہا، یہ ساتھ بیرسٹر صاحب ساتھ، یہ ان سے ابھی پوچھو چچنیا کس طرح ہے، ادھر 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 ادھر. ہمیں پتہ نہیں چچنیا کا. تم چچنیا کے لوگوں کو وزیرستان میں آئے، تم ازبک کو وزیرستان میں آئے، تم تاجک کو وزیرستان میں آئے، تم عرب بدماشوں کو وزیرستان میں آئے، پھر تم نے انہیں ٹرین کیا. ہمارے کم از کم اس وقت 1200 سے اوپر سماجی شخصیات کو آپ نے مارا. مولوی نور محمد اس میں شامل، مولوی معراج الدین اس میں شامل، سینیٹر سپیکر وزیر سندھ فرید اللہ اس میں شامل، موجودہ علی وزیر کا والد میرا اعظم خان، اس کا سارے خاندان. آپ ہمارے اس دہشت گردی کے نام پہ یہ جو تماشا جو آپ نے پاکستان کا اپنے آپ کو ماما اعلان کیا ہے، آپ ہمارے مقروض ہیں. بیت اللہ مسعود دہشت گرد تھا، ٹھیک ہے دہشت گرد تھا، اس کا بھائی دہشت گرد تھا، 3% لوگ مسعود کے دہشت گرد تھے. آپ نے سارے مسعود کو کیوں بگا دیا؟ آپ نے مسعودوں کو کہا گھر خالی کرو. بابا کیا بات ہے، میں تمہارے گھروں میں چور ڈھونڈوں گا. چور بنا تو چور تو میں بتاتا. پشتوں میں خصوصاً وزیر مسعود علاقے میں جب گڑیا کو غصہ آتا ہے دشمن کے مقابلے میں تو وہ 2 قسم کو بدعا دیتی ہے. وہ زوئی تمرشا یا وہ کوڑ دیڑاکشا، تیرا بیٹا مر جائے، تیرا گھر گر جائے، تم نے میرے بچے بھی مارے. جازوں سے پارلیمنٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ اتنے 100 یہ تو انگریزی کی ساٹھی ہوا ہے، اتنے 100 ساٹھی. آپ نے کیا مارا مسعود کے گھر میں؟ بوڑھیوں کو. جوان تو باقی ہوئے تھے، اپنے نکاح ہوئے تھے. آپ نے مسعود دہشت گرد تھا، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ جنوبی شمالی وزیرستان دہشت گرد تھا، لیکن اس کا مارکیٹ تو دہشت گرد نہیں تھا. مارکیٹ کی وقت میں لوٹے، مارکیٹ کی وقت میں لوٹے. باڑا 500 آدمی دہشت گرد تھے. باڑا کا مارکیٹ تو دہشت گرد نہیں تھا، لنڈی کوتل کا مارکیٹ تو دہشت گرد نہیں تھا. آپ ہمارے مقروض ہیں اربوں روپے. کم از کم 3 جگہوں میں دھماکے ہوئے تھے. ایک یا برا کے نقشے درا درخیل کی یہ بغزی کی چکر کی بوشوا گوبر سے بچرکا کی بمن وروار اتل تاز ماز فرجل خلق وزیلی دی
زما د زوی مړ کړ، زما د سپین ږیري مړ کړ، زما د مور بې عزته کړله، زما د واړه بې عزته کر، معافی چاہتا ہوں میں اس قتل عام کے بعد آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ڈول بجائیں گے اور میں اطاعت کروں گا. لاکھ سال نعرے تکبیر، اللہ اکبر. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار امریکہ ہے، کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. آپ اگر واقعی چاہتے ہیں، یہ بڑے شریف لوگ ہیں، مولانا سے میں ریکویسٹ کر دوں گا، مولانا فضل الرحمان سے، اگر اسد کیسین نے مجھے چھوڑا میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا. ہم چلے جائیں گے افغانستان. افغانستان کی اس طرف 3 چیزیں بالکل مفت پڑی ہے، بجلی، گیس اور پیٹرول مفت پڑی ہے. افغانوں کو ہم راضی کر لیں گے. ارے وہ پاگل لوگ، عقل کے ناخن لوگ. صرف یہ 3 افغانستان کے راستے، یہ 3 پائپ لائن، بجلی کی، گیس کی، پیٹرول کی، جب یہاں سے گزر جائے گی پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ 6 واقعہ کر کے یا آپریشن کے نام پہ تھرا میں قبضہ کریں گے، مومن کے سنگموں میں بھی قبضہ کریں گے، خٹک اور علاقے کے جپسم میں قبضہ کریں گے، پیٹرول پہ قبضہ کریں گے، اور صرف سے فضل واقع ہم کسی کو دھمکی دینے نہیں آئے. میں یہ جولی پھیلاؤں گا، یہ جولی خدا کو مانیے. اس خیبر میں، اس پشتون قبائل علاقے میں، اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمورلک یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے، ہم تو جویلی پھیلائیں گے ماتا. اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر کا راستہ مجھے گھر کا راستہ مجھے نہ کرے لوگوں کو کام. شریف لوگ ہیں، اپنا آپ خود پالتے ہیں. آپ سے آج بھی ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کو پروپیگنڈا کرتے ہو پشتون دہشت گرد ہے، مت جاؤ اپنے زیارتوں میں، بدھ مت کی زیارتوں میں مت جاؤ. تھیرا میں پشتون دہشت گرد گولی مارتا ہے. پھر اسی پشتون دہشت گرد سے آپ ہر سال 1 لاکھ آدمی ملیشیوں میں بھرتی کرتے ہیں. فرانس کی سفارت خانے کے سامنے آپ جائیں، 2 مسعود، ایک محمد، ایک وزیر کھڑا ہوگا. پارلیمنٹ میں جائیں، ایک یہاں کا خٹک ہوگا، مروت ہوگا، ایک افریدی ہوگا، شلواری ہوگا، شلمانی ہوگا. جب میں تمہارا چوکیدار ہوتا ہوں پھر دہشت گرد نہیں ہوں. جب وطن کا چوکیدار ہوتا ہوں پھر آپ نہ خدا کو مانی. میں بوڑھا آدمی ہوں لیکن میرا وعدہ ہے، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ اگر آپ نے ضد کی اور پشتون وطن میں ہمارے بچوں، بوڑھوں، بیواؤں کو رلانے کی کوشش کی، قسم خدا کی میں گھر نہیں بیچوں گا. میں گھر نہیں بیچوں گا. میں ان بہادر پشتونوں کے درمیان ہوں گا. پھر جو ہونا تھا اللہ خبر شاہ دے کر گناہ سڑے مسراشی دیوچا شیر دے ویدا زموش قسمت دے چپوینو کی مزل کو دا زموش قسمت دے چپوینو کی مزل کو یو دشمن چی وہ ہو بیا بلو بیا بلو. خدا کے نراولی